دیکھیں میں اس بات سے آپ کسی ایگری نہیں کرتا کہ کوئی پاکستان تحریک انصاف میں اس طرح کی کوئی سوچ پائی جا رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ اس وقت ان سے ایک شدید ڈسکرمنیٹری رویہ اپنایا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بین الاقوامی سازش کے تحت اس حکومت کو لایا گیا تھا اور اس کو لانے کے لیے جو فیسیلیٹیٹرز تھے وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو قبول کر لیں. اب ڈسکرمنیشن کے حوالے سے میں آپ کو کہوں کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے آرڈرز تھے کہ بھئی جو بھی جماعتیں ہیں مین اسٹریم، ان کی جو آڈٹ یا جو فنڈنگ ہے اس کو الیکشن کمیشن ایک برابر کی نظر سے دیکھے. لیکن آپ نے دیکھا ہم نے 40,000 اپنے ڈونرز کے اکاؤنٹ دیے، ہم نے سارے اپنے اکاؤنٹس ڈکلیئر کیے، ہم نے سب کچھ کیا. اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ ہمارے خلاف الیکشن کمیشن نے اپنے مینڈیٹ سے ہٹ کے فیصلہ دیا. یہ الیکشن کمیشن نے ہی کہا تھا کہ یہ فارن فنڈنگ کیس نہیں ہے، ہم نے نہیں کہا تھا، انہوں نے کہا یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے. لیکن آپ نے دیکھا جب انہوں نے فیصلہ دیا تو وربلی انہوں نے ایک اناؤنس کیا، جب وہ ویب سائٹ پہ جو اپلوڈ ہوا تو اس پہ آخر میں ایک پیراگراف پھر فارن فنڈنگ کا ایڈ کر دیا گیا. جہاں تک یہ سرٹیفکیٹ کی بات کر رہے ہیں تو سرٹیفکیٹ اور ایفیڈیوٹ میں واضح فرق ہوتا ہے. سرٹیفکیٹ جو ہوتا ہے کہ جیسے میں آپ پہ اعتبار کر کے دیتا ہوں، ایفیڈیوٹ جی بالکل صحیح ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں ہے. تو اس کے بعد آپ دوسری ڈسکرمنیشن دیکھیں. اب توشہ خانہ کی یہ بات کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ توشہ خانہ کے جو بھی زیادہ نہیں تو کم سے کم 3 یا 4 پرانے جو پرائم منسٹرز ہیں، پریزیڈنٹس ہیں، آصف زرداری تک لے لیں، آپ ان کو سب کا سب کے سامنے قوم کے سامنے قومی میڈیا کے سامنے آپ اس کا آڈٹ کر لیں. لیکن یہ اس کو ہمیں وکٹمائز کرنا چاہتے ہیں، اس پہ آنا نہیں چاہتے. آخر میں بتانا چاہوں اس سے بڑی وکٹمائزیشن یا انتقامی کارروائی کی کیا بڑی مثال ہو سکتی ہے کہ جس کیس میں شہباز گل کو گرفتار کیا جاتا ہے اس سے خطرناک باتیں میاں نواز شریف کہتے ہیں، یہ مریم نواز صاحبہ نعرے لگواتی ہے، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. یہ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ 1948 سے لے کے یہ پاکستان کی فوجی جنگیں ہارتی آ رہی ہے، ہم اپنا پیٹ کاٹ کے ان کو کھلاتے ہیں. یہ کون ہوتا ہے کھلانے والا؟ یہ تو پاکستان قوم ان کو سپورٹ کرتی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے، اور عمران خان نے بارہا کہا ہے کہ پاکستان کی فوج پاکستان کے لیے یہ سازش ان کے خلاف کون کر رہے ہیں؟ ان کو -1 کرنا، ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش کون کر رہا ہے؟ خدشہ کا اظہار کیا جنہوں نے. دیکھیں پہلے آپ کو اس لیے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ عمران خان کی حکومت کو کیوں ہٹایا گیا. ایک اکنامک اسٹیبلٹی آ چکی تھی، وہ تو عدم اعتماد کی تحریک آئی جو کہ آئینی طریقہ کار ہے، اس میں کوئی غیر آئینی بات نہیں. جی آپ بہت سادہ ہیں. اس کو کیوں ہٹایا گیا کہ ایک انٹرنیشنل کنسپریسی جگہ دیکھیں نا. ہم تو کیا کہہ رہے تھے؟ ہم کہہ رہے تھے کہ ایک سائفر آیا، اس میں دھمکی دی گئی، اور سائفر پہ اس پہ عمل کس نے کروایا، اس پہ ایک آپ انویسٹیگیشن کرا لیں. یہ موجودہ حکومت بھی ڈرتی ہے. وہ جو ہماری میٹنگز ہوئی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی، انہوں نے بھی کہا مداخلت ہوئی ہے، سازش نہیں ہوئی ہے. تو پھر اس پہ تو لطیفے بھی بنے نا، خارش ہوئی ہے، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے. تو دیکھیں انویسٹیگیشن سپریم کورٹ، پریزیڈنٹ آف پاکستان لکھتے ہیں سپریم کورٹ کو، نام نہیں لیتے کسی کا، نام نہیں لیتے کسی کا، لے رہے ہیں ہم لے رہے ہیں. کیا لو کا نام ہے، ڈونلڈ لو کا نام ہم نے لیا ہے، اور ہم نے کب چھپایا ہے؟ ہم نے ان کا نام لیا ہے. ہم نے سپریم کورٹ کو کہا جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کرنا چاہتے ہیں عمران خان کو. دیکھیں اس کے پیچھے انٹرنیشنل فورسز ہیں. آپ دیکھیں نا، اب ایک منٹ بات کا جواب دیں. ہم ان دنوں میں رشیا جاتے ہیں، عمران خان رشیا جاتے ہیں، ان سے کاروبار کرنے کی بات کرتے ہیں، ان سے لین دین کی بات کرتے ہیں. وہی بات ہندوستان کرتا ہے. آج ہندوستان کو 40 روپے سستا تیل مل رہا ہے، ہمیں نہیں مل رہا.